منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے درس کا آغاز ہے۔ سورہ بقرہ کا یہ 8واں رکوع ہے اور پہلے پارے کا بھی 8واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور ستارہ پرست، ستارے کی پوجا کرنے والے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، اچھے اعمال کرے، فلہم، پس ان کے لیے، اجرہم، ان کا ثواب ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو، کوئی خوف ہو، ولا ہم یحزنون، اور نہ کچھ غم، یعنی ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ حضرت علامہ ابن جریر اور حضرت علامہ ابن ابی حاتم نے روایت فرمایا کہ یہ آیت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی۔ یعنی جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے آتش پرست تھے، پھر آپ نے عیسائی مذہب اور یہودی مذہب کی تعلیمات حاصل کی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، تو یہ آیت کریمہ یہ بیان کر رہی ہے کہ جو بھی مومن اچھے اعمال کرے اور یہودیوں، عیسائیوں، ستارہ پرست اور دیگر کافروں میں سے جو کوئی بھی ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کرے، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر عظیم ہے، اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے اور اچھے اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی، اور جو کافر ہیں ان کو یہ ترغیب دی گئی کہ وہ کفر سے باز آئیں، ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا، اچھے اعمال کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَإِذْ، اور یاد کرو جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے عہد۔ میثاق کے معنی ہوتے ہیں پختہ وعدہ۔ وہ پختہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ تم توریت کو مانو گے اور اس پر عمل کرو گے، پھر تم نے اس کے احکام کو مشکل سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، باوجود اس کے کہ تم نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار گزارش کی کہ ایسی آسمانی کتاب مل جائے جس میں شریعت کے قوانین ہوں اور عبادت کا طریقہ اور زندگی گزارنے کے اصول لکھے ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم سے بار بار یہ عہد لیا تھا کہ جب یہ کتاب ملے گی تو تم قبول کرو گے، اس پر عمل کرو گے۔ توریت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی،
تو اے بنی اسرائیل تم نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد کو پورا نہ کیا۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تم پر طور پہاڑ کو اونچا کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اس میں تو بڑے مشکل احکام ہیں، ہم اسے نہیں مانتے۔ انہوں نے عہد شکنی کی، چونکہ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے ان سے عہد لیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم مانیں گے۔ جب کتاب آئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر قدر قامت فاصلے پر لے آئے اور معلق کر دیا، یعنی کوہ طور ان کے سروں پر تھا۔ جس قدر انسانی جسم ہوتا ہے اتنا ان کے سر اور کوہ طور کے درمیان فاصلہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا تو تم عہد قبول کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ انہوں نے یہ جب معجزہ دیکھا تو ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا اور پھر انہوں نے اس کتاب کو قبول کیا۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی ناشکری اور عہد شکنی اور ان کی ضد اور گناہوں پر دلیری کا ذکر ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، خذو تم لو پکڑ لو، ما جو آتیناکم ہم نے تمہیں دیا، بقوہ مضبوطی سے پکڑو، یعنی جو تمہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ، مضبوطی سے تھام لو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو مَا فِيهِ جو کچھ اس کتاب میں ہے، لَعَلَّكُمْ اس امید پر کہ تَتَّقُونَ تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، پھر تم نے توریت کے احکام کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، پھر تم توریت کے احکام کو ماننے سے منکر ہو گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہاں فضل و رحمت سے توبہ کی توفیق مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں فضل و رحمت سے مراد عذاب میں تاخیر ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک مبارک ہے۔ یعنی اے بنی اسرائیل تم نے عہد کیا، پھر جب توریت آئی تو تم نے اس عہد کو فراموش کر دیا، اس کا انکار کر دیا، پھر کوہ طور تمہارے اوپر بلند ہوا تو تم ایمان لائے، پھر تم نے توریت کے احکامات کا انکار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فضل و رحمت کو نازل فرمایا، تمہیں مہلت دی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تشریف لے آئی۔ اب تمہارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یہ ہدایت کا نور ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیا وہ ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب، حضرت سلمان فارسی ان کے اصحاب، کئی یہودی اور کئی عیسائی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خسران سے اور ہلاکت سے بچا لیا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی
تو تمہیں یہ مہلت نہ ملتی اور تم ہلاک ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، وَلَقَدْ اور ضرور بے شک، علمتم تمہیں معلوم ہے، الذین وہ لوگ تمہیں معلوم ہے، اعتدوا منکم جنہوں نے سرکشی کی تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا تو ہم نے فرمایا، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قردۃً خاسئین دھتکارے ہوئے بندر۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ انہیں حکم تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اور ہفتے کے دن شکار نہ کریں، دنیاوی مشاغل کو چھوڑ دیں۔ ان کے گروہ نے یہ چال کی کہ جمعے کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنا لیتے، جس کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر بہت ساری مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی۔ اتوار کو انہیں نکالتے اور کہتے، ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن نہیں نکالتے۔ انہوں نے ایک ناجائز ہیلا کیا، ناجائز تدبیر کی کہ ہفتے کے دن شکار منع تھا، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی تھیں، تو انہیں لالچ پیدا ہوا۔ انہوں نے گڑھے کھودے اور ان گڑھوں اور دریا کے درمیان نالیاں بنا لی۔ ہفتے کا دن آتا تو ان نالیوں سے پانی گڑھوں میں جمع ہو جاتا اور پھر نالیوں کو منہ بند کر دیتے، تو اس پانی کے ساتھ جو مچھلیاں آئی ہوتی وہ گڑھوں میں قید ہو جاتی، پھر اتوار کے دن ان گڑھوں سے نکال لیتے۔ یہ انہوں نے ناجائز ہیلا 40 سال یا 70 سال تک انہوں نے کیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا، آپ نے انہیں سے منع کیا، انہیں سمجھایا کہ گڑھوں میں قید کرنا ہی شکار ہے، اور یہ گڑھوں میں تم انہیں قید کرتے ہو ہفتے والے دن، تو تم ہفتے کے دن شکار کرنے والے ہوئے، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ وہ باز نہ آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ عقل اور حواس تو ان کے باقی رہے، مگر بولنے کی قوت ختم ہو گئی، بدن سے بدبو نکلنے لگی۔ اپنے اس حال پر روتے روتے 3 دن میں سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل باقی نہ رہی۔ یہ 70,000 کے قریب تھے۔ بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو 12,000 کے قریب تھا، انہیں اس عمل سے روکتا تھا۔ جب یہ نہ مانے تو انہوں نے ان کے اور اپنے محلوں کے درمیان دیوار بنا کر علیحدگی کر لی۔ ان سب نے نجات پائی۔ بنی اسرائیل کا ایک تیسرا گروہ تھا، اس نے دیکھا کہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے نصیحتیں کرنا چھوڑ دیا تھا، خاموش ہو گئے تھے۔ اب ان کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ کیا وہ بچ گئے یا وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ صحیح تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نجات عطا فرمائی۔ یعنی بنی اسرائیل کے اس گروہ کے 3 طبقے تھے۔ ایک تو وہ 70,000 جو ناجائز ہیلا کرتے تھے، وہ ہلاک ہوئے، اور باقی 2 گروہ تھے، ایک نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، اور دوسرا نیکی کا حکم دے چکا، برائی سے وہ روک چکا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ اب مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ تو چونکہ وہ بھی نیکی کا حکم کا حق ادا کر چکے تھے، تو اس وجہ سے دونوں گروہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی۔ اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں ہیں۔
پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے یہ مسلمان تھے، اور انہوں نے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب آیا۔ حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے ایک اس کا ناجائز ہیلا نکالا اور وہ برباد ہو گئے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو قرآن پاک کو مانتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ گناہ نہ کرے، کہ گناہ کی نحوستیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ دوسری چیز، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ضروری ہے، چاہے کوئی نہ مانے پھر بھی یہ عمل جاری رکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، انہوں نے بیچ میں دیوار کھینچ لی، انہوں نے بستی اپنی الگ کر لی کہ بھئی تم اللہ کے نافرمان ہو، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں تم مانتے نہیں ہو، تو کہیں تم پر جو عذاب آئے اس میں ہم گرفتار نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے ایک دیوار کھینچ لی اور انہوں نے اپنے گھر دوسری طرف کر لیے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں، دین کے باغی ہوں، ان سے نیک لوگوں کو دوری اختیار کرنی چاہیے۔ ہاں، اس دیوار کے بیچ میں انہوں نے ایک دروازہ رکھا تھا، اس دروازے کے ذریعے یہ جاتے تھے اور انہیں نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھانا تو چاہیے، مگر پھر ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے کہ کہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہم بھی برے اعمال میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے ان سے فرمایا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا، یعنی اس دور کے لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ واقعہ عبرت ہے۔ وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جس کا نام عامیل تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے وراثت کی لالچ میں اس کو قتل کر دیا اور دوسری بستی کے دروازے پر اس کی لاش پھینک دی، اور خود صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آ کر کہنے لگا کہ میرے چچا زاد بھائی کو فلاں قبیلے والوں نے قتل کر دیا ہے، تو آپ ان سے خون کا بدلہ دلائیے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم صادر ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو ماریں، وہ زندہ ہو کر قاتل کو بتا دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قالو، وہ بولے، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، کیونکہ ہم آپ سے مقتول کا حال معلوم کرنے آئے ہیں کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، اور جواب میں آپ کہتے ہیں گائے ذبح کریں، تو بظاہر ان میں کوئی مناسبت تو نہیں ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، نادانوں میں سے ہو جاؤں۔
اس لیے کہ ایسا جواب جس کا سوال سے تعلق نہ ہو یہ تو نادانوں کا کام ہے، میں ایسا جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ تو یہاں پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں شرعی حکم بیان کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں فیصلہ سنا رہا ہوں اور تم اسے مذاق سمجھ رہے ہو۔ اب انہیں حکم تھا کہ گائے ذبح کریں، وہ ایک گائے ذبح کرتے اور اس کے گوشت کا حصہ اس مقتول پر ٹچ کرتے تو وہ زندہ ہو کر بتا دیتا، لیکن انہوں نے سوالات شروع کر دیے۔ قالوا ادع لنا ربک، وہ بولے آپ دعا کریں ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بتا دے گائے کیسی ہے، ہمیں واضح بیان کرے وہ گائے کیسی ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرہ، بے شک وہ ایک گائے ہے، لا فاردون ولا بکر، نہ بوڑھی ہے نہ بچی ہے، عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہے، فافعلوا ما تؤمرون، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ اب اس موقع پر بھی اگر وہ ایک گائے جو جوان ہو اسے لے کر ذبح کر دیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے پھر سوالات کیے۔ یہ سوالات اس لیے نہ تھے کہ مسئلہ سمجھ میں آئے، مسئلہ سمجھنے کے لیے سوالات کرنا اور ہے، اور اس لیے سوالات کرنا کہ ہم زیادہ سوال کریں تاکہ ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ تم یہ کام ہی نہ کرو۔ تو اس طرح کے سوالات کرنا ہیلے بہانوں کے لیے یہ منع ہے۔ تو انہوں نے یہ چاہا کہ ہم اس طرح سوالات کریں تو ہمیں بغیر گائے ذبح کیے قاتل کا نام معلوم ہو جائے۔ قالوا ادع لنا ربک، وہ بولے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما لونھا، وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیا ہے، وہ کس رنگ کی گائے ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول انہا بقرۃ صفراء، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ پیلی گائے ہے، فاقع لونھا تسر الناظرین، اس کا رنگ گہرا ہے، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے، یعنی پیلا کلر ہے، یلو کلر ہے، اور یہ یلو کلر بھی ڈارک ہے، گہرا ہے، اور پھر اس انداز میں کلر ہے کہ دیکھنے والے کو وہ اچھی بھی لگتی ہے۔ تو جب بنی اسرائیل نے یہ سنا کہ اب ہمیں ایسی گائے ذبح کرنی ہے تو یہ پریشان ہو گئے۔ قالوا ادع لنا ربک، وہ بولے آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، یبین لنا ما ہی، وہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم راہ پا جائیں گے، یعنی ہمیں وہ گائے مل جائے گی۔ تفسیر طبری میں حدیث ہے 1246، اس کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی ان کے لیے گائے کو واضح و ظاہر نہ کیا جاتا، یعنی کبھی بھی یہ گائے کو تلاش نہ کر سکتے۔ تو انہوں نے چونکہ کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو پھر یہ کہنے کی برکت سے انہیں گائے مل گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں جو جائز ہو اس میں ہم انشاءاللہ ضرور کہیں۔ انشاءاللہ کے لفظی معنی ہے اگر اللہ نے چاہا،
اور اس میں بندے کی عاجزی کا اظہار ہے۔ مثلا ایک شخص وہ کوئی چیز خریدنے جا رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہاں جا رہے ہیں، تو وہ کہے میں مارکیٹ جا رہا ہوں، وہاں جا کر انشاءاللہ میں یہ چیز خریدوں گا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میرے پاس پیسے بھی ہیں، وہاں جا بھی رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا تو میں یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو چونکہ اس میں عاجزی کا اظہار ہے تو غیبی مدد ہوتی ہے، اور انشاءاللہ کہنے کی برکت سے رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 23، 15واں پارہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 23 اور 24 میں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز کسی چیز کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہو کہ کل میں یہ کام کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے گا۔ یعنی صرف یہ نہ کہو کہ میں کام یہ کل کر لوں گا، بلکہ کہو اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ میں یہ کام کل کروں گا، تو انشاءاللہ کی برکت سے سارے معاملات آسان ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ پیلی گائے اور اس کا رنگ بھی گہرا ہو، ڈارک ہو، اور پھر دیکھنے والے کو اچھی بھی لگے، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو، ایسی گائے کہاں ملے گی؟ اب ہمیں گایوں میں تو شبہ ہو گیا، آپ مزید واضح فرمائیں، انشاءاللہ ہم پالیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرہ، بے شک وہ گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین میں ہل چلائے، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دے۔ یعنی ایسی گائے ہے کہ جو جوان بھی ہے، ڈاک گہرا پیلا رنگ بھی ہے، اور کبھی اس نے کھیتی میں ہل نہیں چلایا، اور نہ کھیتی کو اس نے پانی دیا ہے، نہ کھیتی کو اس نے سیراب کیا ہے، یعنی کھیتوں میں اس سے کام نہیں لیا گیا۔ مسلمتن، بے عیب ہے، لا شیۃ فیہا، جس میں کوئی داغ نہیں۔ قالوا الآن جئت بالحق، بولے اب آپ ٹھیک بات لائے، یعنی اب تشفی ہوئی اور پوری شان و صفت معلوم ہوئی۔ یعنی خود انہوں نے مختلف سوالات کیے اور خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری وضاحتیں فرما دی تو کہنے لگے کہ اب آپ ٹھیک بات لائے۔ کیسی ضدی قوم تھی اور کیسی بے ادب قوم تھی۔ ان اطراف میں انہوں نے گائے کی تلاش کی، تو جہاں یہ رہتے تھے اس کے آس پاس صرف ایک گائے ایسی تھی۔ اس کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھے، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور ان کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ انہوں نے اس گائے کے بچے کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، میں اس گائے کے بچے کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانتاً رکھتا ہوں، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ گائے اے مالک تو اسے عطا کر دینا۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ گائے کا بچہ جنگل میں پرورش پاتا رہا۔ یہ لڑکا بڑا ہوا، اللہ کے فضل سے یہ لڑکا بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا، ماں کا فرمانبردار تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں اللہ کے نام ایک گائے چھوڑ دی تھی،
یعنی گائے کا بچہ چھوڑا تھا، اب وہ بڑی ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لا اور اللہ سے دعا کر کے وہ تجھے عطا فرمائے۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اسے گائے نظر آئی اور ماں کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں، تو اس نے اس گائے کو اللہ کی قسم دی اور کہا کہ تو میرے پاس آ جا، تو وہ گائے حاضر ہو گئی۔ وہ نوجوان اس کو اپنی ماں کی خدمت میں لایا۔ ماں نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر بیچنے کا حکم دیا اور یہ شرط لگائی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت وہ 3 دینار ہی ہوتی تھی۔ وہ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اسے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ یہ نوجوان اپنی ماں کی اجازت کا پابند نہ ہو۔ یعنی اس نے کہا کہ اب آپ بس مجھے بیچ دیں اور اپنی ماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو 3 کے بجائے 6 دے رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر نہیں بیچ سکتا۔ میری ماں نے کہا جب سودا ہو جائے تو پھر مجھ سے اجازت لینا۔ اب اس نے گھر جا کر اپنی ماں کو سارا قصہ سنایا تو ماں نے کہا ٹھیک ہے، اب اس کی قیمت 6 دینار کر دو اور اگر سودا ہونے لگے تو پھر آ کر مجھ سے پوچھ لینا۔ وہ نوجوان پھر بازار گیا، فرشتہ انسانی شکل میں خریدار بن کر آیا اور اس نے کہا کہ 6 دینار کے بجائے میں تمہیں 12 دینار دیتا ہوں، مگر یہ اپنی والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو، ابھی مجھے بیچ دو۔ نوجوان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ میری ماں نے کہا جب سودا ہو جائے تو مجھ سے آ کر پوچھ جانا۔ اب وہ نوجوان اپنی ماں کے پاس گیا اور سارا قصہ سنایا تو ماں نیک تھیں، صالحہ تھیں، صاحب فراست تھیں۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو امتحان کے لیے آیا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں، ہم ابھی بیچ دیں یا بعد میں بیچیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے کے لیے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ وہ نوجوان گائے کو گھر لایا۔ جب بنی اسرائیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے ہوئی اور اللہ تعالی نے اس نوجوان کو نیکی کا صلہ اور اپنی ماں کی فرمانبرداری کا صلہ دنیا میں بھی عطا کیا اور آخرت میں بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس واقعے سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ جو شخص اپنے بال بچوں کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جملہ کہہ دیا کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو، اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو رخصت کرتے سفر پر تو آپ اسے یہ دعا دیتے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو اور تمہارے کام کے انجام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ دوسری بات، جو اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے، اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ والدین کی فرمانبرداری اللہ کو محبوب ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کی فرمانبرداری کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ ہاں اگر وہ کوئی کام شریعت کے خلاف حکم دیں تو ہم اس کام پر عمل نہ کریں بلکہ شریعت پر عمل کریں۔ ہاں انہیں پیار محبت سے سمجھا دیں کہ چونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے، میں شریعت کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔
فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشے اور گائے کی بہت زیادہ قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کا ارادہ نہیں رکھتے، مگر جب ان کے سوالات کے جوابات دے دیے گئے تو انہیں ذبح ہی کرنا پڑا۔ الحمدللہ یہ 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اس میں جہاں بہت ساری نصیحتیں ہیں، وہاں یہ نصیحت بھی ہے کہ جب ہم دین کا مسئلہ کسی سے پوچھیں تو سوالات اگر سمجھنے کے لیے ہوں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بحث و مباحثے کے لیے سوالات کرنا اور اس کے لیے کرنا کہ ہمیں کوئی رعایت مل جائے، یہ کام تو بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات کرنے سے کام میں مزید مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سوچ ہے کہ دیکھیں، آج ہم کسی مفتی سے یا کسی عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ مسئلے میں کوئی تبدیلی تو نہیں کر سکتے، جو شریعت کا حکم ہے وہی بیان کریں گے، لیکن وہ جب کسی عالم سے پوچھتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے سوال اس طرح گول مول کیا جائے کہ وہ ہمیں جائز کہہ دیں، یعنی سوال کی پوری حقیقت بھی نہیں بتاتے اور چاہتے ہیں بس کسی طریقے سے عالم کے منہ سے جائز نکل جائے، ہم وہ کام کر لیں، پھر مولانا پکڑے جائیں گے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب مسئلہ پوچھنے گئے ہیں تو سوال صحیح طور پر واضح کرنا چاہیے۔ مثلا مثال کے طور پر کوئی شخص آ کر کہے میں ایک کام کرتا ہوں، اس میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، تو آپ بتائیے وہ کام کرنا کیسا ہے؟ تو ہر کوئی کہے گا بالکل جائز ہے۔ لیکن جب وہ یہ کہے گا کہ میں جوا کھیل رہا ہوں اور جوئے میں مجھے کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو ہر عالم کہے گا یہ تو حرام ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے غلط سوال کر کے جائز مولانا کے منہ سے کہلوا لیا تو اب یہ کام ہمارے لیے جائز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو سارے معاملات کو جانتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق 3 دے دیتے ہیں، لیکن جب دارالفتہ میں سوال لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی۔ اب سیدھی سی بات ہے، 1 طلاق جو سوال میں لکھی ہے تو جواب میں جو آئے گا وہ 1 طلاق کے متعلق ہوگا، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ رجوع کر لیں، آپ کی زوجہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تو پھر کہتے ہیں جی مولانا صاحب نے رجوع کرنے کا حکم دیا اور حلال کہا ہے، لیکن ذرا سوچے تو صحیح کہ آپ نے 3 طلاقوں کی جگہ 1 لکھا ہے، سوال بدل دیا، اس سے مسئلہ دوسرا بیان ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سارے احوال کو جانتا ہے۔ اس طرح آپ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے اور دین کی تابعداری نصیب فرمائے، اور اس 8ویں رکوع کے نور سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے۔